جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو قبلہ بات ہو رہی تھی کہ یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے رمضان کی اتنی پوری ورک شاپ ہوتے ہوئے اصلاح نفس ہوتے ہوئے تزکیہ نفس کرایا جاتا ہے، اتنا سب کچھ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ممالک جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئے ہیں، وہیں پر ان کا اگر میڈیا دیکھیں تو اس میں شرعی عید کا کہیں جھلک بھی نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ جی ایسا ہے کہ خود پورے ماہ رمضان میں کون سی کوئی بڑی بابرکت محفل انہوں نے سجائی ہوئی تھی، بلکہ آپ دیکھیں پاکستان کا میڈیا دیکھیں، ہر ٹی وی پہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے فلمی سٹار اور وہ جو ماڈل گرلز اور وہ ساری ڈرامے کرنے والی جو پورا سال جو ناچ گانا اور ڈرامہ اور یہ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، تو ماہ رمضان میں ان کو وہاں پر لے آتے ہیں اور پھر وہ دین کا درس دیری ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ ایسا نہیں ہے کہ بھی اچانک ہی ہو گیا، یہ وہ پہلے سے ہی شروع ہے. یہ ماہ رمضان میں بھی اسی طرح تھا. یا بعض چینلوں نے اب وہ نیلام گھر کھول لی ہیں، کسی نے انعام گھر کھول لی ہے، کسی نے عیدی کھول لی ہے، کسی نے کچھ. اور یعنی یہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمت اور برکت اور مغفرت کی بات کرنی تھی، جنت کی بات کرنی تھی اور اپنے کردار کو سنوارنا تھا، تو وہ جب ٹی وی کھولیں تو 2-2 3-3 گھنٹے کے شو لگے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو وہ موٹر سائیکل کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، یا سائیکل لے لو، موٹر سائیکل لے لو، یا وہ تو وہ لگے ہوئے ہیں اپنے سلسلہ کرنے. اچھا، تو باقی بات یہ ہے کہ چونکہ بہرحال ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اسلامی ملکوں میں کتنی بھی یعنی یہ مسئلے مسائل ہوں، لیکن اس کے باوجود رحمت کا مغفرت کا مہینہ ہے اور ضرور اس کا اثر ہوتا ہے. اور چونکہ یہ کلچر اس قسم کا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ ادھر چاند رات ہوئی اور ساتھ ہی وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹ جاتا ہے تو وہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے ادھر چاند رات ہو اور میں کھل جاؤں، ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں کھلتا ہے اور لوگ جو ہیں جو میڈیا والے وہ پہلے سے ہی آمادہ ہوتے ہیں کہ بھئی جتنا بھی آپ دیکھیں کہ کتنی یعنی وہ پورے مہینے کا جو اثر ہوتا ہے وہ 1-2 دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ عید کا دن اور یا ٹرو اور اسی طرح جو باقی چیزیں. تو بہرحال آپ پوچھ رہے تھے کہ کس طریقے سے عید جو ہے منانی چاہیے، تو علامہ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا. تو کچھ چیزیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ آج تو عید تو پڑی گئی ہے اور کل بھی عید ہو رہی ہے، تو لہذا جو افراد سن لیں اگر اس پر عمل ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو جب انسان عید کے دن صبح کی نماز کے بعد جب یعنی عید کا آغاز ہوگا تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ غسل کر لیا جائے، ٹھیک ہے، غسل کرنا سنت ہے. اچھا، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دعائے ندبہ اگر پڑھی جائے، مساجد میں بھی یہ چیز ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں وہ ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے نا، تو پھر بھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ پھر دوبارہ اپنا قصیدے اور دوڑے اور وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور خدا کے بندے، جب یہ دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس میں دعائے ندبہ کہا گیا ہے کہ عید کے دن دعائے ندبہ کی تلاوت کی جائے. تو لہٰذا کمیٹیوں کو بھی، خود علماء کرام کو بھی توجہ دینی چاہیے اس بات پر کہ دعائے ندبہ جو ہے نا وہ عید کی نماز سے پہلے پڑھی جائے. اور اس کے بعد جب عید پڑھی جاتی ہے تو جو خطبے ہوتے ہیں ان میں بھی جو کرنٹ افیئر جو ہوتے ہیں امت مسلمہ کو جو درپیش چیلنج ہے ان کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اور جس نے کبھی بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو باقی تو نماز کوئی نہیں پڑھتے لیکن عید کی نماز بہرحال وہ پڑھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ. تو آئے ہوتے ہیں لوگ، تو اس لیے خطبات جو ہے نا وہ بڑے سوچ سمجھ کے اور پہلے سے اس کو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یعنی زیادہ زور اس پر ہی نہ رکھا جائے کہ بھئی فطرانے اکٹھے کرنے ہیں اور مسجدوں میں جس طرح سے ہوتا ہے. اور ان کا پھر مذہبی تنظیمیں ہیں جو ہماری مذہبی تنظیمیں جو کہ اسلام کے نام پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم وہیں دیکھتے ہیں کہ وہی زیادہ، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو،
وہ اس میں ان کا فوکس پیسے کی طرف ہوتا ہے. تو اب جب یہ اسلامی جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں، جب یہ یہاں پر آ کر صحیح کام نہیں کریں گے تو پھر دوسری طرف تو آپ نے جیسے عرض کی کہ وہ تو ناچ گانے والے بیٹھے ہوئے دین سکھا رہے ہیں، بھی تو ان کو موقع دیا ہے نا. جی جب یہ اپنا کیریکٹر ہی ایسا سامنے رکھیں گے تو پھر عوام کس کے پاس جائے گی؟ ظاہر ہے کہ جو وجوہات ہیں وہ بھی بہرحال اس کا تذکر دینا چاہیے. اور مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے، چونکہ حکم بھی ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنا فطرہ جو دے دیا جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف جو ہے نا اسی پر فوکس نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آدمی کوئی بیٹھا وہاں پر سن رہا ہو خطبہ تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اتنی دیر کر دی گئی ہے، مثلا جہاں 1 گھنٹے میں کام ہو جانا چاہیے ساری نمازیں خطبے وغیرہ، وہاں 1.5-2 گھنٹے لگا دیے جائیں. صرف اس لیے کہ کبھی کوئی ٹوپی چل رہی ہے، کبھی مثلا کوئی چیز چل رہی ہے کوئی، تو لوگ جو بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض بیچارے چپ رہتے ہیں، کیا کیا جائے. مطلب ہے کہ کئی قسم کے وہ تھیلے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مختلف جو پٹاری کھولے ہوئے نیا اس میں. تو مطلب ہے کہ لوگوں کا ٹائم جو ہے نا وہ بھی قیمتی ہے. تو جب عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو بعض میں یہ عرض کروں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ چونکہ آتے ہی عید والے دن ہیں، باقی پورا سال تو آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ عید کی نماز ویسے بھی لمبی ہے اور اس پہ ایک قنوت بھی لمبے ہیں، 5 پہلی میں اور 4 دوسری میں. تو جو سال بعد ایک ہی دفعہ آتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں شاید نمازیں واقعی نہیں اتنی لمبی ہیں، وہ پھر روکی نہیں کرتے. تو لہٰذا ان کے بھی لیے مطلب ہے کہ بہت خوبصورت یعنی ایک ٹائم لمٹ ہونی چاہیے کہ اس دورانی کے دوران جو ہے نا یہ نماز ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں لوگ آ گئے ہیں تو آپ جو ہے ان کی سارا دن آدھا تو ادھر ہی آپ رکھیں، جون شروع کریں 9 سے 11 ساڑھے 11 ہو جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال جو چیزیں ہیں سنت اور مستحبات ان کو ادا ہونا چاہیے. اور عید کے دن جو ہے کہا گیا ہے کہ بھی انسان نیا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اور یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. لیکن جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ اصل فلسفہ جو ہے عید کا وہ قربانی ہے، ایثار ہے. اور یہ جو چھوٹی عید ہے اس میں رکھ دیا گیا شریعت میں کہ فطرانہ ادا کریں، مالی قربانی ہے. اور بڑی عید جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دینی ہوتی ہے. تو دونوں عیدوں میں مسئلہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق کے لیے کام کرنا چاہیے. اور یہ جو ظاہر واجبات جو ادا ہوں تو اس سے پھر غربت واقعی ختم تھی، خصوصاً جب مالی واجبات جب ادا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی پھر عید ہوتی ہے جو کہ بیچارے اس طرح سے نہیں، ان کے پاس مال اور مالی پریشانیوں کی وجہ سے وہ معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں. بہت خوبصورت. قبلہ ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اتنے انحرافات جو ہے وہ پھیلائے جا رہے ہیں. ہمارا شاید ہی کوئی تہوار ایسا رہ گیا ہو، چاہے خوشی کا ہو یا غم کا ہو، جس پہ دشمن حملہ نہیں کر رہا. مختلف قسم کے انہوں نے ٹاپکس رکھے ہوئے جو ہر تہوار آنے سے پہلے وہ کچھ ان کی مشینری آن ہو جاتی ہے، اس کو مقام کر دیتے ہیں. تو ایسا کیا ورثہ ہونا چاہیے بہترین جو ایک والدین کی طرف سے اولاد کے لیے چھوڑا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی، اور والدین کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں بھی بہترین سے بہترین اولاد کے لیے چیزیں مہیا کی جائیں، اور جب جائیں تو ان کے لیے بندوبست رکھے جائیں. تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مذہب کی بنیاد پر کیا بہترین ورثہ کیا ہے جو انحرافات سے اولاد کو محفوظ رکھے؟ کیا انحرافات سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہمارا کوئی تہوار ایسا نہیں ہے مثلا جس میں کہ اب جیسے عید کو ہی لے لیں تو اب عید میں جو ہے وہ اس پہ یہ ہو گیا کہ جی عید پہ بھی یوم سوگ ہے، تو اب وہ عید کے فلسفے کا ہی انکار کر دیا. باقی کسی ائمہ پہ 10واں نہیں ہو رہا مگر مولا علی کا 10ویں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. مختلف چیزیں کیا ہیں؟ جی دیکھیں یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو یعنی جو شعائر اسلامی ہیں اس کو بلڈوز کرنے کے لیے بعض نے یہ حربے استعمال کیے. ہمارا دین اپنا نہیں ہے، ہمارا دین پیغمبر کا ہے، ہمارا دین معصومین کا ہے.
اور وہی دین قابل قبول ہے، اپنی طرف سے نہیں بنانا. اگر اپنی طرف سے کوئی دسواں اس طرح کر رہا ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے. اس وجہ سے کہ اگر آج کے اس دعائے قنوت کے جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں اور اس میں ہر ایک نمازی پڑھتا ہے، مستحب بھی ہے، اگرچہ دوسری دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وہ دعائے قنوت مستحب ہے پڑھنا. اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمت واہل التقوی والمغفرت اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یعنی مسلمانوں کی عید کا دن بھی اللہ کی طرف سے، اور پیغمبر اسلام اور ان کی پاک آل کا بھی دن ہے یہ عید کا دن. وہ عید منائیں اور ہم سوگ منائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ شیعت نہیں ہے. اس کو یہ کہا جائے کہ ہاں جی وہ بڑے شیعہ نہیں، اس کو کوئی شیعت نہیں کہتے. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو معصومین کی خوشی میں خوشی مناتا ہے اور ان کی غمی میں غمی بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں شیعہ. شیعہ کون سا ہوتا ہے کہ جس کی تعریف جو ہے نا وہ کر دی گئی ہے. کیا ہے؟ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. یعنی ہمارے حزن پہ یہ محزون ہوتے ہیں، ہماری خوشی پہ یہ خوش ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا کرائیٹیریا ہے. ہم معصومین سے بڑھ کر نہیں شیعہ، اور نہ ہی کوئی شوق جن کے گھر میں ہوتا ہے وہ خود انہوں نے عید کا خطبہ دیا، خود انہوں نے عید پڑھائی، خود انہوں نے یہی عید ہے. اسی عید کی تو بات ہو رہی ہے، عید الفطر کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے خود کہ کہتے ہیں کہ جو لباس دو آئے جنت سے آئے، وہ کس دن آئے تھے؟ وہ اسی عید الفطر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب بچے مچل جاتے ہیں اور پیغمبر کے پاس آتے ہیں کہ عربوں کے ہاں تو فاخرہ لباس ہے، ہمارے لباس کہاں ہے؟ جی ایسے میں جو ہے نا توسل خود بی بی کی طرف سے کہ بیٹا آپ لوگوں کے تو ہم نے لباس دیے ہوئے ہیں، درزی کے پاس ہیں. آج وہ درزی بن کے آ رہا ہے، ملائکہ کا سردار کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. تو یہ کون سا دن ہے؟ یہ دن وہی عید الفطر والا دن ہے. یہی عید پہ جب بچوں نے کہا کہ عربوں کے ہاں اس طرح، عربوں کے ہاں اس طرح، ان کے ہاں بچے تو فاخرہ لباس ہیں، ہمارے ہاں فاخرہ لباس کا، ہمارے یہاں. تو یعنی ہمیں ایسا نہیں وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے دین. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے اور نئی نئی جو چیزیں ہیں ایجاد کر رہا ہے تاکہ شعائر اسلامی کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، تو وہ حقیقت میں بدعت میں شامل ہو جاتا ہے. بدعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، کہ جو چیز دین میں شامل نہیں ہے اسے دین کے اندر داخل کر دیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. اگر ایسی تصویریں اگر ہم شروع کر دیں گے تو پھر کسی معصوم کی ولادت یہ تو آہستہ آہستہ ٹیسٹ کر رہے ہیں نا. پھر اس کا مطلب یہ نہیں 13 رجب کو بھی کہیں، غدیر کو بھی پھر ہم نہیں، یعنی غدیر بھی ہم جو ہے نا نہیں منائیں گے چونکہ جو ہے نا وہ 10واں شروع ہو جائے گا پھر مسلم ابن عقیل کا. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سے اس طرح نہیں ہے. ہر معصوم کے سلسلے میں جب بھی ولادت آئے گی تو 10واں منایا جائے گا، وہ دوسرا ہو جائے گا ہر معصوم کے سلسلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ 10واں یعنی فقط امیر المومنین کا نہیں، پھر باقی معصومین کا بھی آپ کو منانا ہو. ایسا نہیں ہے، کوئی یہ تصور نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے، یہ اپنی ایجاد ہے، دین کے اندر وائلیشن ہے. اس کا تعلق کوئی دین کے ساتھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شریعت کے ساتھ ہے. یہ اپنی گھڑی گھڑائی جو ہے نا ان کی باتیں ہیں. ایسی اگر صورتحال کریں گے تو ہر معصوم کے لیے جو ہی 10واں منائیں گے وہاں پہ وہ جشن آ جائے گا. یعنی آپ غدیر کو کس صورت میں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان اسی طرح اپنی مرضی سے جو چاہے جو ہے نا وہ شروع کر دے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی طبیعت پہ شریعت کو نافذ کریں. شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ ڈھالیں، یہ ہے. تو اسی طرح جتنے معصومین ہیں اگر آپ دیکھیں گے ہر معصوم نے عید کا خطبہ، حتیٰ کہ جب امام رضا علیہ السلام اسی عید الفطر کی بات ہے، عید الفطر پہ امام رضا علیہ السلام سے جب انہوں نے ہارون رشید وغیرہ نے انہوں نے بڑا کہا کہ نہیں آج وہ جو ایک اعزازی طور پہ امام علیہ السلام کو مامون رشید نے جب وہ کیا تو کہا کہ نہیں آپ عید پڑھائیں گے، آپ عید پڑھائیں گے. فرمایا نہیں میں نہیں عید پڑھاؤں گا.
میں عید نہیں پڑھاؤں گا. جب اصرار کیا, مسلسل اصرار کر رہے ہیں, فرمایا میں عید اس طرح پڑھاؤں گا کہ جس طرح میرے جد پڑھاتے تھے, جس طرح پیغمبر اسلام پڑھاتے تھے, میں اس طرح پڑھاؤں گا. ماشاءاللہ. بار بار جب آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے, امام فرما رہے تھے ہماری جو کتاب جامع ہے اس میں تو لکھا ہے, آپ لے لیں کال پہ مکمل کر. کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ تمام جو بھی آئین بیٹھے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک. کون صاحب اور کہاں سے آپ کو عید مبارک؟ جی میں علی عیسی بات کر رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ. جی 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 آپ کو مبارک ہو. ماشاء اللہ. آپ کو بھی آغا صاحب مبارک ہو, اور آغا صاحب کو بھی, بخاری صاحب کو بھی, اور علی صاحب کو بھی. آغا صاحب میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ یکم سوال کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے آج میری 2-3 بندوں سے بحث بھی ہو گئی کہ یکم جن لوگوں نے, مثلا آج ہماری عید کی ساری بات ہے, اور جن لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے ان کے بارے میں کیا ہے, ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا, کیونکہ آپ علماء حضرات کی بات کو لو ذرا اچھے انداز میں سمجھ آتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. جزاک اللہ, بہت خوبصورت سوال. تو امام بار بار وہ اصرار کر رہے تھے, امام انکار کر رہے. امام فرماتے تھے کہ جو ہماری کتاب جامع ہے اس میں تو لکھا ہے کہ میں عید نہیں پڑھا پاؤں گا. تم مجھے اتنا اصرار کرے. کتاب جامع وہ کتاب ہے کہ جو معصومین کے پاس ہے, اب بھی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے پاس ہے, اور جس میں علم ما کان ہے, جس میں علم ما یکون ہے, جس میں حتیٰ کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کسی کو خراش آ جائے تو اس کا بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کتاب جامع میں تو لکھا ہے کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھا پاؤں گا. اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حیدر بات کر رہا ہوں. جی حیدر صاحب خوش آمدید, فرمائیے. قابل احترام مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں السلام علیکم, اور ہمارے مولانا فدا حسین بخاری صاحب کی بھی خدمت میں السلام علیکم, اور بہت بہت عید مبارک. مبارک انشاءاللہ. ماشاء اللہ آپ کو مبارک. آغا بہت بہت شکریہ. ماہ رمضان المبارک میں اتنے اچھے پروگرامز آئے, تحری میں بھی اور افطار میں بھی, جزاک اللہ. اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی عید مبارک, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیے کہ خدا جو ہے اگلی عید تک تمام عالم اسلام کی بھی مدد و نصرت فرمائے, خصوصاً جو ہمارے شیعہ ہیں جہاں جہاں بھی بستے ہیں. اب دیکھیے کل عید سے پہلے بغداد میں شیعوں کے محلے میں دھماکہ ہوا, 115 سے زیادہ شیعہ جو ہے بیچارے جو عید کی تیاریوں میں مشغول تھے وہ شہید ہو گئے. سب کے لیے دعا فرما دیجیے آغا. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک جتنے مومنین مومنات ہیں ان کی حفاظت فرمائے, اور انہیں عافیت دے, انہیں زندگی دے, انہیں آباد فرمائے بحق محمد وآل محمد. تو بات یہ کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری کتاب جامع میں تو لکھا ہے کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھا پاؤں گا. پہلے اصرار ہو رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام نے یہی جو عید الفطر ہے جب گھر سے چلے اس انداز کے ساتھ کہ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب عید کی نماز, جس طرح پیغمبر اسلام عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے, تو گھر سے نکلے تو ہر طرف تکبیر کی آواز, اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس طرح در و دیوار سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے, چاروں طرف سے لوگ اس طرح سیلاب کی طرح فرزند رسول کے پیچھے, اور آئے عیدگاہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے جتنے تھے وہ انفارمیشن دینے والے اور جو سیاست میں تھے پالیٹیشنز, مامون رشید کی, انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے نماز پڑھا دی نا عید کی, تیرا کام معاملہ ختم, تیرا اقتدار پھر نہیں رہے گا. تو ابھی عیدگاہ پہنچے ہی تھے تو کہا کہ فرزند رسول ہم تو معذرت چاہتے ہیں, آپ پلیز عید نہ پڑھائیے. تو امام نے فرمایا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ ہماری کتاب جامع میں لکھا ہے کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھا پاؤں گا, تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معاف رکھیے. تو بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام ہر معصوم نے عید کے دن عید منائی ہے. عید جن کو موقع ملا ہے انہوں نے عید پڑھائی ہے, عید کا خطبہ دیا ہے. امیر المومنین کے دور میں اسی طرح امام حسن علیہ السلام, امام حسین, اسی طرح سارے معصومین علیہ السلام. اور واجب ہے, یعنی یہ تو یہ عید کی نماز ہے, جمعے کی نماز ہے, یہ پردے غیبت میں ہے, قربت کی نیت ہے.
لیکن پردے غیبت اب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو یہ نماز ایز اے اوبلیگیٹری، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کہ واجب کی نیت کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے، تو وہ جو خواہ اس طرح تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح لوگوں کو ایک چیز کی تشریح اور فرمائیں جو کہ آپ نے بہت احسن طریقے سے لوگوں کے ابہام جو ذہن میں تھے اس کو تحلیل فرمائے. ایک چیز وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہماری عیدیں عیدیں نہیں بازت از کربلا، کہ کربلا کے بعد جو ہے ہماری عیدیں عیدیں نہیں، یہ چیز پیش کر کے اور اذہان کو منقلب کیا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا اس کی اگر تشریح ہو جائے تو دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو جو ہے نا توڑنا نہیں چاہیے، ہر چیز کو اپنے اپنے محل پہ رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی جب ابتدا میں جو واقعات ہیں اسی طرح مثلا کربلا کے بعد اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک ایک حد تک سلسلہ جو ہے نا وہ سوگ کر رہا ہے. اس کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عید نہیں پڑھی یا عید نہیں پڑھائی. یہ سارت میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو سنایا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ شدت غم کی طرف متوجہ کیا ہے، نہ یہ ہے کہ اس کے بعد عید ہی نہیں ہے، ایک حد تک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ عید ظاہرہ کیا ہے پھر؟ یہ جو ہم مناتے ہیں عید ظاہرہ یہ کیا ہے؟ یعنی پھر کہتے ہیں امام علیہ السلام کے گھروں میں خوشی آئی، خوشی کی آئی لہر، اس کے بعد سے جو ہے نا وہ سلسلہ سوگ کو اتارا گیا اور یہ سلسلہ بعد میں شروع ہوا. ایسا نہیں ہے، جو خوشی کے دن ہے اس میں خوشی مناؤ، جس طرح معصومین نے فرمایا کہ شیعتنا کیا ہے، شیعہ ہمارے وہ ہوتے ہیں یفرحون لفرحنا، ہماری فرح اور ہماری خوشی میں وہ خوشی مناتے ہیں، وہ یحزنون لحزننا، اور جب ہم محزون ہوتے ہیں تو وہ حزن مناتے ہیں، محزون ہوا کرتے ہیں اور غمزدہ ہوا کرتے ہیں. یہی تھیوری رکھنی چاہیے، یہی جو ہے نا آئیڈیالوجی رہنی چاہیے. اپنی طرف سے جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی ہونا چاہیے. بہت خوبصورت جو ہے وہ سلسلے گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں بریک پہ.